تک لے آئے. تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں. دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے. اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں. تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا. اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا. یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں. اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی. اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا یعنی منجمد کیا. تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں. تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے. ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا. ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی. کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے. اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے. پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں. تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی. ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی. اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں. پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے
وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے، ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا اس کو بھی 701 ارب سرکار کی طرف سے، اور تقریباً 250 ارب کا ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید پروجیکٹس ہو سکیں۔ تو یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا۔ دوسری جانب حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں، جو بجٹ میں 1.1 ٹریلین یعنی 1100 ارب تھے، اس کو ہم نے سرپاس کیا، اور وہ 1.6 ٹریلین یعنی 1600 ارب کی سطح پہ پہنچے۔ یہ اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ بھی شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوا ہو۔ تو یہ تو وہ اہم باتیں ہیں جو کہ اس سال میں کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم لوگ حاصل کر پائے۔ اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئی ایم ایف کی فورکاسٹ ہے کہ 3 سے 4% پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی، اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی، اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں یو ایس اور یو کے میں کام کرتے ہیں، ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر، تو ہمارے پاس کم پیسے آئیں گے، اور اگر دنیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ یعنی کم ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی نیگیٹیولی متاثر ہوں گی اور ہوئیں۔ اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ایک استحکام اپنے ملک میں اقتصادی طور پہ پیدا کیا تھا وہ بھی متاثر ہوا، اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا۔ اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا اثر ہوا، لیکن جو چیزیں بلا شبہ جن میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے، وہ اب تقریباً 0.4 یعنی 0.4 کم ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں، ریمیٹنسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی تو 4700 تک 4700 ارب تک پہنچ سکتی تھی، وہ اب 3900 تک
बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। और कुदरती बात है कि इस माहौल में हम नहीं चाहते कि हम अपने बिजनेस या सिटीजन्स के ऊपर मज़ीद गिरफ्त मजबूत करें टैक्सेस के लिए। क्यों कि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों की मदद करें और उन तक लिक्विडिटी यानी कैश या लोन्स पहुंचाएं कि वो मुल्क के अंदर जो सुकड़ती हुई मईशत बन रही है कोरोना की वजह से, उससे अच्छी तरह नंबर आजमा हो सके। तो हुकूमत ने पहले ही ये फ़ैसला किया कि हमें कोरोना वायरस से अच्छे अंदाज में मईशत को बचाना है और अपने लोगों को बचाना है। और इसके लिए आपने देखा कि 2 तरह के पैकेज दिए गए, कम से कम 2 तरह के। एक तो ये कि 1240 यानी 1240 अरब का एक पैकेज दिया गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक को सब्सिडीज़ भी दी गई और उनके थ्रू मुख्तलिफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराए गए कि लोगों को खुसूसी तौर पे छोटे बिजनेस कंपनीज़ को पैसे मैसर हों ताकि वो अपने लोगों को कंपनीज़ के पेरोल पे बरकरार रख सकें। जो बड़े प्रोजेक्ट्स या कंपोनेंट्स थे इस स्टिमुलस पैकेज के, वो आपको पहले ही पता है, मैं मुख्तसरन बता दूं। एक तो ये कि फ़ैसला किया गया कि तकरीबन 1,60,00,000 ख़ानदानों को कैश रकम दी जाए ताकि उनका कारोबार ज़िंदगी भी चले और उन पे जो दिक्कत आई हुई है वो उनकी हालत माशी तौर पे बिल्कुल ही तबाहकुन न कर दे। और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं यहाँ, सनिया नश्तर साहिबा, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक 1 करोड़ ख़ानदानों को पैसे दिए जा चुके हैं, जो कि शायद दुनिया की तारीख़ में एक नुमाया चीज़ है कि इतने अच्छे अंदाज में दिए गए हैं। और सारी दुनिया ने देखा है अपनी आँखों से कि ये आम पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको बिला इम्तियाज़ के दिए गए हैं, हर छोटे शहर, हर कस्बे में पाकिस्तान के। और इसकी तफसीलात अगर आप चाहेंगे तो वो मिल जाएंगी। जब हम इंशाअल्लाह 1,60,00,000 लोगों को या ख़ानदानों को देते हैं और अगर 6 से 7 लोग एक ख़ानदान में हैं तो ये समझ लें कि तकरीबन कोई 10 करोड़ पाकिस्तानी शहरी जो हैं इससे मुतासिर होंगे अच्छे अंदाज में। अब आप आ जाएं कि जी इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स इस पैकेज में दिए गए। आपको पता है कि हमने कोई 280 अरब रुपए की वीट की प्रोक्योरमेंट की, यानी गंदम ख़रीदा किसानों से और ज़राअत के शोबे में पैसे, ये 280 अरब रुपए पहुंचाए गए। हाँ, ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, हर साल होती है, लेकिन इस साल इसकी तादाद पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन दुगनी की गई। और ये भी यकीनी बनाया गया कि ये प्रोक्योरमेंट हो ताकि जब एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में ये पैसे आएंगे तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करेंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, उन्हें घर बनाना है, उन्हें कोई मवेशी ख़रीदने, उन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो करेंगे, उससे इकॉनमी का पहिया जो है चलेगा। फिर आपने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के जो कारखाने हैं उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम जो भी छोटे कारखाने हैं पाकिस्तान में उनकी बिजली के 3 महीने के बिल हुकूमत भरेगी। ये नहीं कि उनको मौखर किया जाएगा, बल्कि आउटराइट ग्रांट, यानी हुकूमत बग़ैर पैसा वो वापस मांगे उनके दे देगी ताकि उनकी जो बिज़नेस है उसको रिवाइवल जो है उसको रिकवर होने में मदद मिले। फिर आप
وقت نے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک اسکیم لائی 50 ارب روپے کی، جو کہ خصوصی طور پہ زراعت کے شعبے میں ہے، کہ وہاں پر فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوں اور لو کسٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور فارمرز کو مزید مراحت دی جا سکے۔ پھر ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، تقریباً انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 50 لاکھ خاندانوں کی بجائے 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچے، اور ان کو جو بھی رقم چاہیے وہ انہیں دی گئی، اور 50 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے، تاکہ عام پینے کی اہم چیزیں تھیں، یعنی آٹا، چاول، دال، گھی، شکر، وہ جو بھی ریٹس تھے مارکیٹ میں اس سے کم قیمت پر دیے گئے۔ اور رمضان شریف کے دوران یہی سبسڈی مزید کوئی 15 سے 20 آئٹمز پر بھی دی گئی۔ میرے خیال میں لوگ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا کتنا اچھا تھا، اور اس میں کن لوگوں کو کس حد تک مدد ملی۔ اب اس کے علاوہ بھی مختلف پیکیجز دیے گئے۔ نیا پاکستان، یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے، اور 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے گھر کی، اس میں یہ مورگیج دینے میں مدد ہو، تاکہ وہ خود ایک گھر کے مالک بن سکیں۔ اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج دیا گیا، جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دیے گئے، تاکہ FBR کی طرف سے کوئی ہریسمنٹ نہیں ہو، اور ٹیکسز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا۔ اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے، ان کو اس کم ٹیکس میں بھی 90% کی چھوٹ دی گئی۔ یعنی اگر شروع میں ٹیکس 5,000 ہے اور بعد میں اس کو 2,500 کر دیا گیا، تو 90% کی چھوٹ کر کے اس کو 250 کر دیا گیا، تو 5,000 کی بجائے 250 ہو گیا ٹیکس، تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑے۔ اور 30 بلین رکھے گئے کہ جس میں مورگیج پیمنٹ میں حکومت ان کی مدد کرے، اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ لینڈ بینک بنائیں، تاکہ سرکاری زمین کے اوپر یہ جو کم آمدنی والے لوگوں کے گھر ہیں وہ بن سکیں۔ جی، یعنی جو بھی زمینیں ہیں ان کی انوینٹری بنائی جائے، ان کو کنٹرول میں لایا جائے، ان کے اوپر اگر کچھ لوگ قابض ہیں یا کوئی ان میں کوئی پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے، تو ان کو درست کر کے اس کام کے لیے ریکور کیا جائے۔ تو یہ جو ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا اوور آل GDP کا گروتھ ہے، جو سال مکمل ہو رہا ہے، اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے، اور اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے۔ انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی، اور وہ -2.64 ہے۔ اور سروسز کا سیکٹر، جس میں خاص طور سے جو کاروباری شعبہ ہے، جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں، اس میں -3.4%، اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی، اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی،
تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ نیگیٹو منفی تھی، نیگیٹو 7.1%. تو یہ جو ہیں بیسک پوائنٹس ہیں. مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی، نیگیٹو 22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020. اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا، اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا جی ڈی پی کا، جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا جی ڈی پی کا. اور جس طرح میں نے کہا کہ پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں رکھا تھا 194 بلین یا 0.5% پازیٹیو آف جی ڈی پی، جبکہ یہ پچھلے سال نیگیٹو 1.2% تھا. اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم Q&A کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں، مزید ریلیف دیں. کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں. خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں، اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں. تو وی آر ہیئر. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا، خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب، حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر عشرت حسین، خسرو بختیار صاحب، سنیا نشتر صاحبہ، اسد عمر صاحب، ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب، اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ. فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں. ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب، اور آف کورس جو اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈر تھے ڈاکٹر امتیاز. اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. اینڈ سر علی کیانی صاحب ڈاؤن سے جی. جو جی ڈی پی کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے وہ نیگیٹو 4% رہی ہے. اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں آئی ایم ایف نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا. ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے. تو وٹ از دی ڈفرینس؟ کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک. اور دوسرا، جو بھی صورتحال ہو اس نیگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا، یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے؟ اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں. اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہیں مختلف، وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے. ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے، اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل
بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے. تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسیڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراحت دی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی, اور یہ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے, اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC اس کے ہیں کہ جی یہ نگیٹو 0.5% ہوگا. IMF نے جو نمبر استعمال کیا تھا جس طرح آپ نے کہا وہ تقریباً نگیٹو 1.5% ہے, اور ورلڈ بینک کی ایک ابھی حال ہی میں ایسٹیمیٹ آئی ہے جو تقریباً نگیٹو 2.5% تک ہے. تو یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں, سب کی نیت اچھی ہے, سب کا ڈیٹا جو ہے تقریباً ایک جیسا ہے, لیکن وہ مختلف اسمپشنس لگا رہے ہیں آن دی میگنیٹیوڈ اینڈ سیویئرٹی اینڈ ڈیوریشن آف دی کرونا وائرس, اور یہ کہ وہ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز پہ کیا اثرات ہوں گے, ان کے جو انٹرنل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں اگلے 30 دن میں جب یہ جون کا سال مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بہتر اندازہ ہوگا, کیونکہ کبھی کبھی کوئی سرپرائزنگ رزلٹ بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں انفیکٹ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ بڑھی. تو یہ بیک لاگ آرڈرز کا ہے یا کچھ, یہ ڈاکٹر یہ رزاق داؤد صاحب آپ کو بتا سکیں گے. تو میں تو فقط احتیاط برت رہا ہوں کہ کسی بھی نمبر کے اوپر بہت زیادہ حتمی طور کے اوپر ریلائے کرنے کی بجائے ہمیں اپنے کو اوپن مائنڈڈ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. شکیل احمد سمانی. شکیل صاحب, شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لاسٹ ایئر نیگیٹو گروتھ رہی تھی, ٹیکس محاصل کی 0.4%, اور پھر IMF کے پروگرام کے اندر یہ 5.5 ٹریلین کا اوور ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا گیا. 45% گروتھ تھی, جیسا آپ نے کہا کہ اگر کرونا نہ آتا تو ہم 27% تک چلے جاتے, پھر بھی اس ٹارگٹ سے کافی کم ہوتا. لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہتری نہیں آ رہی, ڈسپائٹ کہ کئی اعلانات کیے گئے اور جو ریفارمس لانی تھی FBR کے اندر وہ بھی نہیں آئی, کنٹینیوٹی یا کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. جو جن لوگوں سے ID کارڈ کی شرط کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو رجسٹر کریں گے, اس پہ عمل بھی نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے مالی سال کا بھی ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے 3.9 یا جو تقریباً رکھا جا رہا ہے کوئی 5.1 یا 4.9 ٹریلین کا, تو وہ اچیویبل ہوگا اس حالات میں جب کرونا سے معیشت کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور 90% سے زیادہ ڈیٹ ٹو GDP ہو جائے گا IMF کے جو ایسٹیمیٹس ہیں. تو ہم کب تک قرضوں پر ریلائی کرتے رہیں گے, کب تک قرضوں کی بنیاد پر ہم معیشت کو چلاتے رہیں گے؟ جی دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب کا ایک حصہ میں دوں گا اور پھر چیئرپرسن جو ہیں نوشین صاحبہ وہ بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں. یہ قطعی آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا وہ بہت ایمبیشیس تھا, لیکن یہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ریویو کا IMF کے ساتھ, اس کو انفارملی 4.8 کر دیا گیا تھا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 4.8 یا تو پورا کر لیں گے یا اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ 17% جو گروتھ تھی ریونیوز کی, وہ پاکستان کے جو ماضی میں گروتھ رہی ہے اس کے مقابلے میں تقریباً ٹھیک تھی, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم تھی. اب یہ بھی آپ پیٹرن دیکھیں کہ آخری جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں ریونیوز عموماً جو ہیں وہ اوسطاً پہلے 10 مہینے کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 4.7 تک پہنچ جائیں گے, لیکن اب تو یہ
बात जो है किसी तरह सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना ने मामलात जो हैं बिल्कुल ऊंधे कर दिए हैं। अब हमने जो टारगेट रखा है वो एस्पिरेशनल टारगेट है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं कि हम बहुत अग्रेसिवली इसको कलेक्ट करें इस माहौल में। लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स कलेक्शन साहिब हैसियत लोगों से नहीं हो, या ये कि जो लोग बहरहाल जब कोरोना से रिकवर कर जाएंगे और अगर वो अच्छी आमदनी बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो अपनी हैसियत के बेसिस के ऊपर टैक्स देंगे, और यही हमारा गोल है। नौशीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर। ये आपको ओवरऑल एग्रीगेट ग्रोथ का तो हफीज शेख साहब ने बता ही दिया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल जो एक ख़ास चीज़ देखने में आई है, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल तो 17% थी, मगर डोमेस्टिक ग्रोथ जो थी वो 27% थी, जिसमें इनकम टैक्स की ग्रोथ की शरह 21%, सेल्स टैक्स में 32%, FED में 24%, और ओवरऑल डोमेस्टिक 27% था, और इंपोर्ट के रेवेन्यू 7% की शरह से बढ़े। अब हम अगर हम ये देखें तो पिछले 10 साल में आज तक डोमेस्टिक टैक्सेस की ग्रोथ इस शरह से नहीं देखी गई। 2016 में इंपोर्ट की शरह 26, जबकि लोकल डोमेस्टिक टैक्सेस 18% की से बढ़े। इसी तरह 17 में 12 और 6 से डोमेस्टिक बढ़े। 18 में 18% से इंपोर्ट्स बढ़ी और डोमेस्टिक 11% से। पिछले साल 3 से इंपोर्ट बढ़ी और -3 से डोमेस्टिक ग्रोथ। सो देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द डोमेस्टिक कलेक्शन, जो एक अच्छी डायरेक्शन है किसी भी एक टैक्स के निज़ाम से। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस स्ट्रक्चरल चेंज में, जबकि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पे कम और अपने डोमेस्टिक टैक्सेस की तरफ अच्छा जा रहा है, मुस्बत रुझान है, तो कोविड की वजह से अभी भी आप देखिए कि हमारी शरह जो है डोमेस्टिक की अभी भी 14.5% पे बरकरार है, जो कि इन हालात में एक हैरान कुन बात लगती है। और कोविड के बाद 17% से हमारे ओवरऑल ग्रोथ 13% पे गई, अप्रैल में 11, मई में 6, और जून में हम एंटिसिपेट करते हैं कि 2% पे आएगी। तो अगर हम उसी रफ्तार से चलते जाते तो हमारे महसूलात की जो ग्रोथ की शरह थी वो किसी स्टैंडर्ड से डोमेस्टिकली वाज ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और इसका बरमला इजहार IMF की टीम्स और भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो आई उन्होंने इसका इजहार किया कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। उसी वजह से उन्होंने इसके टारगेट्स डाउन किए थे कि इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से ये टारगेट्स अचीव नहीं किए जा रहे। थैंक यू। शुक्रिया मैम। हमारे साथ जूम पर भी हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के अशर मेलकम साहब सवाल करना चाहते हैं, काइंडली उनका माइक खोलें। जी मेलकम साहब। जी शेख साहब, मैं अशरफ मलकम जियो से। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो हमें इस वक्त जो हमारे कर्जों की शरह है GDP का, वो लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक शायद 98% है। उसमें ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा सवाल सर, कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ अभी हमने फिक्स किया अगले माली साल के लिए, वो 2.3% है, जब स्टेट वर्ल्ड बैंक का अभी से कहना है कि अगले साल भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी। हमारी प्रोजेक्शंस गलत हैं या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस गलत हैं? पिछले साल भी ऐसा था, हमारी प्रोजेक्शन पॉजिटिव थी लेकिन IFIs की प्रोजेक्शन नेगेटिव थी, आखिर पे नेगेटिव ही निकली। इसी दफ़ा भी माली साल शुरू होने से पहले ही हमारी और IFIs की प्रोजेक्शन में फ़र्क है, और हमारा कहना है 2.3% होगी, जबकि वो कह रहे हैं कि नेगेटिव होगी। किसकी कैलकुलेशन गलत है? हमारी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है या IFIs की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है? अगर उनकी कैलकुलेशन हमारी इकोनॉमी के बारे में गलत है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे टेकअप कर रही है चीज़ें? देखें, ये दोनों बहुत अच्छे सवालात हैं, और जो नंबर 2 सवाल था आपका कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके एस्टिमेट्स में क्यों फ़र्क आ रहा है, इसलिए कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले कभी नहीं निपटा गया। तो
ہر ادارہ یا ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنے انداز میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں اشرف صاحب کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان تمام اداروں کے نمائندوں کو بھی بلایا جاتا ہے. تو ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, ہمارے اپنے جو تھنک ٹینک ہیں, اسٹیٹ بینک ہے, پائیڈ ہے, فائنانس منسٹری ہے, پلاننگ منسٹری ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹکس, اور سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ سکیں کہ کیوں یہ ویریشن آ رہی ہے. اس میں کوئی سازشی پہلو نہیں ہے, یہ فقط ایک پیشہ ورانہ جو ہیں ڈفرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے, اور آخرکار جو حقیقت ہے وہ آ جاتی ہے. یہ فوری نہیں آتی ہے, تو 3 مہینے بعد جب نمبرز فائنل ہوتے ہیں تب آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ وہ آئے گی. جہاں تک پاکستان کے ڈیٹ کا ایشو ہے تو وہ 88% کے قریب ہے اس وقت, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. اور آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہر حکومت کو یہ دقت رہی ہے کہ جو ایک لیجسلیٹیو یا قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم 60% سے اوپر نہ جائیں, وہ کوئی بھی نہیں حاصل کر سکا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے لیے خصوصی طور پہ ورثے میں ایک مسئلہ ملا ہے کہ قرضوں کی تعداد پہلے ہی زیادہ ہے اور ان کو واپس کرنے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ 5,000 ارب روپے دیے گئے قرضوں کی واپسی میں, اور آنے والے سال میں مزید 3,000 ارب جو ہیں وہ بجٹ کیے گئے ہیں واپسی کے لیے. میرے ساتھ جو منسٹر ہیں اکنامک افیئرس کے, جو ان بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بنیادی ذمہ داری بھی ان پر ہے, میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا جو ہے اس ایشو کے اوپر آپ لوگوں کو بریف بھی کر دیں. اور کیونکہ یہ ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور ایگریکلچر ایک بہت اہم شعبہ ہے, اس کے بارے میں بھی اگر یہ مختصراً بریف کر دیں کہ حکومت کی کیا جو ہیں اس وقت پرائرٹیز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر سب سے بڑے چیلنجز ہمارا ایکسٹرنل فائنینشیل پوزیشن رہی. جیسا آپ نے دیکھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہمیں اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سال آپ کا 3.3 پر ختم ہوگا. ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہمارا ہے اس وقت وہ تقریباً 76.5 ارب ڈالر ہے. لیکن اس میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہوں گا کہ 2008 کے اندر یہ ہمارا 41 بلین سے 2008 سے 2013 تک یہ 41 ارب ڈالر تھا, جہاں سے یہ 48 ارب پہ چلا گیا. مگر 2013 سے 2018 تک یہ 48 ارب سے 73 ارب ڈالر پر چلا گیا. اور اس 73 ارب ڈالر جو اضافہ ہوا, اس کے اندر سب سے زیادہ اضافہ جو کیا گیا وہ بانڈز اور کمرشل ڈیٹ. یہ بڑا مہنگا ڈیٹ ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم ہوتا ہے, اور تقریباً 15 ارب ڈالر کمرشل. وہاں سے ان میوٹ کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان میوٹ کریں اپنے آپ. ہلو ہلو, اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز. گزشتہ دور حکومت میں بھی مشیر خزانہ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی دور میں جو فوکس تھا وہ زیادہ رورل اکانومی, اربن رورل اکانومی پہ تھا. لیکن گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, اب یہ تحریک انصاف کی حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ بھی اب اربن اکانومی پہ ہے. کیونکہ اگر آپ رورل اکانومی کو بوسٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کی اربن اکانومی نہ بوسٹ ہوتی ہے, نہ آپ کا نچلے سطح پہ کسان جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے, نہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ روز بروز سکڑتی جا رہی ہے. آپ کپاس کی پیداوار دیکھیں, گندم کی رواں سال جو پیداوار ہوئی ہے
इंतहाई कम हुई है, मैं खुद काश्तकार हूँ। तो इस तरह आपका जो ये मौजूदा बजट है, इसमें भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिसमें आप किसानों को कोई बेनिफिट दें, ताकि किसान जो है वो बेहतर हो सके, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। क्योंकि हमारे पास देखा जाता है कि इर्द गिर्द हमेशा शुगर वाले या कोई और माफियाज बैठे होते हैं जो अपने बेनिफिट ले जाते हैं, किसान बेचारा वहां का वही रहता है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचा जाता। जी, इस हवाले से क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ गया, बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। जी शेर साहब। जी जो लेटेस्ट सिचुएशन है मार्केट में वो देखें अगर, तो ये पता चलता है कि बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। 15% डिपॉजिट्स अभी कुछ दिनों में बढ़ गए हैं। ये जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं उनका जायजा लिया गया तो पता चला कि ये बैंकों की अपनी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनकी लिक्विडिटीज को प्रमोट नहीं कर रहे। उसकी वजह से गवर्नमेंट पे ये एक नया पॉलिसी प्रेशर आ गया है कि आया अगर आपके पास टैक्सेस नहीं होंगे, जैसे कि आपने पॉलिसी बयान की कि हम रिलीफ ज़्यादा देंगे, टैक्स कम लगाएंगे, तो इस सूरत में तो आपको नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। क्या आप नोट प्रिंट करेंगे? चलें इनके मैं कोशिश जी सर, मेरा दलक जंग से है, तनवीर हाशमी में नाम है। मेरी क्वेश्चन ये है कि अगर कोरोना ना होता तो क्या जो जीडीपी का हदफ था 3.3%, हम उसके किस लेवल तक जाते, क्या वो हम हासिल कर सकते थे? क्या सारा इम्पैक्ट कोरोना का ही आया है जो ये 0.4% चला गया? एक चीज़, और दूसरी कोरोना की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट आया है ये किन कंट्रीज का सबसे ज़्यादा आया? और चाइना के अंदर क्योंकि हालात ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं अब, तो क्या चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अब बेहतर हो गया है? और क्या इसका इम्पैक्ट ज़्यादा चाइना का है या दूसरे ममालिक का है? थैंक यू। चलिए मैं जो सवाल उठाए गए हैं उनमें से कुछ के जवाब बाद में देने की कोशिश करूंगा और कुछ खुसूसी तौर पे एक्सपोर्ट्स के बारे में रज़ाक दाऊद साहब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर देंगे और फिर मैं सनिया नश्तर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि किस अंदाज में इस बहुत अहम एरिया कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है उसके इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएं। क्योंकि आपने सवाल किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा मज़ीद कौन से एरियाज़ हैं, तो मेरे ख्याल में मैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा और फिर इन्हें भी दावत दूंगा कि वो बताएं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये जो सवाल उठाया गया कि जो पिछला साल यानी 2018-19 का जो एस्टिमेट था जीडीपी का, उसमें जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की गई, इसकी तादाद जो है, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक 9 महीने बाद एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इट शुड वेरी बट नॉट बाय सच अमाउंट। आई एग्री विथ यू। लेकिन मैं पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर दिया, हमने उसको एज इज़ आपके सामने पेश कर दिया। हमारे जहन में भी सवालात थे, वो पूछे भी गए, लेकिन इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हर चीज़ जो है उसमें ऑनेस्टी, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत हो। और इसीलिए ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक वक्त में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे होता था, लेकिन हमने कहा कि चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री बुनियादी तौर पे मुल्क की मईशत की ज़िम्मेदार है, इसलिए किसी को ताकि ये ख़दशा नहीं हो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनसे असरअंदाज हो रहा है, तो उसको हटाकर प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर किया गया। और इनफैक्ट वो उसूली तौर पे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर उस अंदाज में नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग इंडिपेंडेंट उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है। लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये डाउनवर्ड रिवीजन हुई, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन में या फूड बेवरेज टोबैको ग्रुप में या ऑटोमोबाइल्स में या खुसूसी तौर पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स के अंदर, तो वो उन्होंने जवाब बात दिए हैं और उसको प्रोफेशनल अंदाज में एक्सप्रेस किया है। लेकिन बहरहाल
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ مزید کرنی چاہیے. اپنی جو ڈیٹا کلیکشن ہے خصوصی طور پہ فیلڈ میں جو کلیکٹ ہوتی ہے اس کی کوالٹی امپروو کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے اپنا بیس جو ہے اس کو اب زیادہ کسی نئے سال میں لانا چاہیے. جس طرح خسرو بختیار صاحب جب تھے پلاننگ منسٹر تو انہوں نے انفلیشن کی بیس بہتر کی تھی. ہمیں اسی طرح سے جی ڈی پی کی بھی کرنی چاہیے اور ہمیں ایک کوارٹرلی سیریز بھی شروع کرنی چاہیے تاکہ لوگ اتنے گیپ کے بعد نمبرز حاصل نہیں کریں. تو آئی ایگری وتھ یو کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کا ہمیں کچھ ایز اے کنٹری اچھے انداز میں اس کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. دوسری چیز یہاں سے جو اٹھائی گئی کہ جی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو تعلقات ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر کوئی خصوصی ظلم کرے. آئی ایم ایف کا بننے کا بنیادی مقصد 200 ملک جو ہیں انہوں نے مل کے یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی ہیں اور آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا میں جو مالی نظام چل رہا ہے اس میں استحکام لانے کے لیے کوشش کرے اور اگر کوئی ملک ان سے مدد چاہے اپنے اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے تو ان کی مدد کرے. اور ہم بھی جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بھاگ رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پیچھے کہ آپ ہم سے مدد لے لیں. آئی ایم ایف ایک بینک ہے اور ہر بینک کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان سے لون لے وہ اس انداز میں اپنے معیشت کو چلائے کہ وہ لون واپس کرنے کا اہل ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آئی ایم ایف کوئی ناراض ہے یا کبھی بن جاتا ہے یا کچھ. یہ دو پروفیشنل ادارے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور جو آئی ایم ایف کے ٹیم کے ممبران ہیں وہ بیٹھ کے ہر چیز اچھے انداز میں طے کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے آ کے $1.4 بلین اضافی دیے. جب ہم نے اپنے چھوٹے تاجران کو مراعات دیں بہت زیادہ اور ان سے شناختی کارڈ وغیرہ کی یہ جو ریکوائرمنٹس تھیں اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی تب بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. پھر جب ہم نے کنسٹرکشن کا پیکیج دیا جس میں کافی چیزیں جو تھی اس میں ان کو لچک دکھانی پڑی وہ بھی انہوں نے دکھائی. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے فلیکسیبل ہوں اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشیل ڈسپلن کے ساتھ چلیں. اور ہم نے جو تعلق ان سے جوڑا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جوڑا ہے کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سنجیدہ پروفیشنل اور ڈسپلنڈ حیثیت سے چل رہا ہے. کیونکہ اگر ہم اس انداز میں نہیں چلیں گے تو جن لوگوں کی خاطر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے لوگ ہیں. اور اگر ہم کاسٹ کو اپنی حکومتی کاسٹ کو کنٹرول کریں گے یا اپنے ریونیوز کو بڑھائیں گے یا دنیا کے ساتھ اپنے ایکسپورٹس بیچنے میں اچھی پیش رفت کریں گے یا اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ ہمارے ہی لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر سمجھا جائے گا. اچھا اب ایک اور سوال ہوا کہ جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں بتائیں جہاں پر حکومت نے اچھے انداز میں کام کیا ہے. پہلی چیز میں نے بتائی کہ دیکھیں ایک ہے ایکسٹرنل سیکٹر جس کا بنیادی جو میجر ہے جو بنیادی نمبر ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جیسے مختوم صاحب نے بتایا یہ پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا نمبر تھا $20 ارب اور اس وقت وہ 3 ارب پہ ہم اسے گرا چکے. تو ایسے شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ اتنے الرٹ انداز میں امپورٹس کو کم کیا گیا ہو اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہو. اور رزاق صاحب
डिजर्व्स आवर अप्रिसिएशन, और इनकी जो टीम है। अब दूसरा जो इशू है कि जी आप अपने अखराजात और अपनी आमदनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा कि उसका जो बुनियादी नंबर है, जिस तरह फॉरेन सेक्टर का बुनियादी नंबर है करंट अकाउंट, जो डोमेस्टिक सेक्टर का हुकूमती जो इकोनॉमी है उसका जो बुनियादी नंबर है वो है प्राइमरी बैलेंस। और मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी बैलेंस इन फैक्ट पॉजिटिव था। ये शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुकूमत ने अपने अखराजात को इतनी जो है डिसिप्लिन से कम किया कि आमदनी को से कम रखा उसको। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हैं कि तो प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव करना बहुत ही, क्योंकि उसमें बहुत ताकतवर लोगों को और ताकतवर अदारों को आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ये किया और प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव किया। अच्छा, तीसरी चीज़ लें कि हम किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके वोट्स की बुनियाद पर खान साहब आए हैं गवर्नमेंट में, तो उनकी तो पहली रिक्वायरमेंट ये है ना कि पाकिस्तान के लोगों को जितनी सपोर्ट दी जाए। तो क्या उनका डबल दुगना नहीं किया गया बजट? कभी ऐसे हुआ है कि 192 अरब रख दिए जाए पाकिस्तान की जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए, और सनिया निश्तर जैसी खातून को लगा दिया जाए जिसकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म में किसी को कोई शक नहीं? तो ये भी हुआ और लोगों ने देखा है, और हम खड़े हैं कि भाई कोई तनकीद करनी है करो, नहीं तो अच्छा ही नहीं करते हो तो बुराई भी नहीं करो। फिर उसके बाद, और मैं उनसे कहूँगा कि वो आपको बताएं, फिर देखें कि एक्सचेंज रेट का जो पूरा निज़ाम है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया गया। एक्सचेंज रेट को जब इन्होंने आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे बढ़ा के रखा तो क्या असरात हुए कि इंपोर्ट सस्ती हो गई, और उसकी वजह से हर पाकिस्तानी हर चीज़ बाहर की खरीद रहा है। टूथपेस्ट भी बाहर के हैं, तो अंगूर भी बाहर के हैं, तो कॉफ़ी भी बाहर की है, तो टिश्यू पेपर भी बाहर का है। और कोई फ्रांस की चीज़ खा रहे हैं, तो कोई जी स्विट्ज़रलैंड का चॉकलेट खा रहे हैं। भाई खाएं, बेशक खाएं, लेकिन पैसे तो दें ना उसके। तो हमने उनके ऊपर टैक्सेस लगाए ताकि महंगे हों। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेशक खाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अपनी चीज़ें बाहर भेजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, बजाय इसके कि बाहर की चीज़ें अपने लोगों को बेचने में। तो उसको भी एक इस्तेहकाम दिया गया। आपने देखा कि कई महीनों से उसमें एक जो है स्टेबिलिटी रही, और उसकी वजह से लोग यहाँ आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर भी आप देख लें, 127% इसमें इजाफा हुआ। ये जो साल है, अगर 137% FDI के अंदर देखें ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक नंबर कोट कर रहा हूं आपको। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दूसरा कोई नंबर है जो वो भी बताए जा सकते हैं, वो भी सब बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लिस्ट कर लूँ ना सारी वो चीज़ें। फिर आप आ जाए कि जी नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जमा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि वो पैसे आप लोगों पे लगाए जा सकें पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था 1100 अरब का था इस साल जमा करना, तो हुकूमत ने कितना जमा किया? 1600 अरब जमा किया, 500 अरब रुपए इजाफी जमा किए। ये भी तफसीलात सारी आपको दी जा सकती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी तफसीलात जो हैं, मैं अभी हमारे बैठे हैं स्पेशल सेक्रेटरी मोहसिन मुश्ताक साहब,
आप इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू की ब्रेक डाउन भी दें और साथ ही साथ एफडीआई का ब्रेक डाउन भी दें। ठीक, अच्छा, अब क्या बताता जाऊं या क्या थक गए हैं आप लोग? ने चलें, अभी जो है जी ये सवाल हुआ कि जी कर्जों का भी बता था, सब बताऊंगा, अभी आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं ना? ठीक, देखें जी देखें, बात यह है कि जो नोट छापना जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है, उसकी वजह से ज़्यादा पैसे जो हैं वो चीज़ों को चेज़ कर रहे होती हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है और वो शफाफ नहीं है, क्योंकि एक हुकूमती अदारा दूसरे हुकूमती अदारे को दे रहा है पैसे। लोन्स भी तो नहीं मिलेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट, उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चैलेंज करे अपने को कि अपने कॉस्ट कम करे, बजाय इसके कि स्टेट बैंक से पैसे लेती जाए और ख़र्च करती जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में नज़्म व ज़ब्त हो, इस मुल्क में माली डिसिप्लिन हो, इस मुल्क में लोग को कोई आसान रास्ता नहीं हो कि वो पब्लिक के ऊपर बोझ डालें इन्फ्लेशन का। सो ये एक बहुत अच्छी सेंसिबल सोच के ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। देखिए, अब ये हुआ कि जी इस हुकूमत ने भी डेट ली है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो इन डेट्स के 2-3 कंपोनेंट हैं कि अगर आपने पहले साल डेट लिए, और मैं आपको एस्टिमेट्स दे रहा हूँ, इनका प्रिसाइज नंबर जो है वो मोहसिन साहब आपको दे देंगे। अगर आपने 7.5 ट्रिलियन के लोन लिए तो पहले साल 2019, तो उसमें कोई 3 हिस्से हैं, एक वो 4 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो आप मज़ीद इखराजात अपने पूरे करने के लिए ले रहे हैं, वो तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब है। बाकी जो हैं वो आप माजी के कर्जे देने के लिए ले रहे हैं, या आप जो कागज़ों के ऊपर रीवैल्यूएशन हो रही है, रुपये की डेप्रिसिएशन की, वो दिखा रहे हैं। आप कर्ज नहीं ले रहे हैं। आपने जो कर्ज लिए हुए हैं उनको रुपयों में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने $100 का कर्ज लिया है तो वो डिवैल्यूएशन से पहले 100 रुपये है और डिवैल्यूएशन के बाद 150 रुपये। तो आप मज़ीद कर्ज नहीं ले रहे हैं, आप फ़कत ये कह रहे हैं कि आपका $1 ही का कर्ज है, लेकिन वो रुपयों में 100 की बजाय 150 है, क्योंकि रुपये और डॉलर की जो रिलेशनशिप है या रेट है वो चेंज हुआ है। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि उसमें से 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है वो एक कैश बफर के तौर पे, वो मज़ीद कर्ज नहीं है उस अंदाज में। इस साल जो गुज़रा है तो इसमें तो बिल्कुल ही जो पिछला साल था उसके मुकाबले में आधे से भी कम डेट में इजाफा हुआ, और अगर ये 3.25 या 3.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ तो उसमें से आपको मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर 2.7 ट्रिलियन जो है वो तो इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट में है। तो हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं किया है कि जी अपने इखराजात बढ़ाए हों और उसके लिए कर्ज लिए हों, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप मेरे ख्याल में मुझे इजाज़त दें, मैं आपके आ रहा हूँ आपके मासूम सवाल। पहले निश्तर साहिबा को दें इजाज़त कि वो 1-2 मिनट में जो हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया,
کیونکہ وہ خود کریں گی اور جب تک وہ کریں گی تو انشاءاللہ مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور پھر رضا جی نہیں ایک لے لیتے ہیں ابھی تو پھر کون جی باسی صاحب بزنس رپورٹر. جی 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 سر. سر ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سال کی ساری پروجیکشن ایز یوزل 9 منتھ کے بیسس پہ کی ہوئی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی ہم کرونا کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی کو یا ہمارے آگے ٹارگٹ کیا ہوں گے, تو کیا یہ میننگ فل ہیں یہ جو آپ کی سال کی پروجیکشن ہے؟ سیکنڈلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 192 بلین جو آپ نے لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا تو بڑا آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو آپ کے یہاں شوگر کرائسس, ویٹ کرائسس اور پیٹرول کرائسس ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے جو لوگوں کی جیبوں سے, غریب آدمی کی جیبوں سے پیسہ جا رہا ہے, اس کا بھی کوئی اکنامک سروے میں یا کہیں آپ کے جو پروجیکشن ہے اس میں کہیں ذکر ہے کہ کتنا آپ نے لوگوں سے یہ ایک کارٹیلز جو ہیں انہوں نے منٹ کیا ہے پیسہ؟ جی دیکھیں آپ کا جو سوال ہے پہلا کہ جو پروجیکشنز دی گئی ہیں کیا وہ 9 مہینے کی بنیاد پہ ہیں, تو ایکچولی ہمیشہ جو پروجیکشنز ہوتی ہیں وہ 9 مہینے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ہمیشہ, تو یہ کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جو نمبرز ہیں وہ گرائے گئے ہیں اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں کرونا وائرس آیا, تو میں اگر 9 مہینے کی بنیاد پہ جی ڈی پی آپ کو بتا رہا ہوتا تو وہ 2.5 اور 3 کے درمیان ہوتا پازیٹیو, لیکن چونکہ ہم کرونا وائرس کے بعد بتا